بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہشتم کے تمام طلباء و طالبات کو اسلامیات کی کلاس میں خوش آمدید ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے سبق میں آپ کو سبق اخلاص و تقوی کے سوال جواب کراؤں گی۔ یہ سوال جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 42 پر موجود ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں صفحہ نمبر 42 پر۔ صفحہ نمبر 42 پر پہلا سوال ہے، خالی جگہ پر کیجیے۔ سب سے پہلے ہم یہ خالی جگہ پر کر لیتے ہیں۔ پہلی خالی جگہ ہے، اعمال کا دار و مدار ڈیش پر ہے، اس میں لکھیے نیتوں۔ دوسری خالی جگہ ہے، حسن خلق اور اخلاص نہ ہو تو سارے ڈیش بیکار ہو جاتے ہیں، اس میں لکھیے اعمال۔ تیسری خالی جگہ ہے، نیک کام کرنا اور بدی سے بچنا ڈیش کہلاتا ہے، اس خالی جگہ میں آئے گا تقوی۔ چوتھی خالی جگہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے، اس خالی جگہ میں آپ لکھیں گے دل۔ اس طرح یہ چاروں خالی جگہ آپ اپنی کتاب پر ہی فل کریں گے، اس کو کاپی پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ عزیز طلبہ دیکھیے، اس میں آپ کو جو سوال دیے گئے ہیں وہ اس میں 3 سوال جو ہیں اس کے آپ کو مختصر جواب لکھنے ہیں اور 3 سوالوں کے آپ کو تفصیلی جواب لکھنے ہیں۔ بے میں کہا جا رہا ہے سوالات کے جواب لکھیے، اور اس میں 3 سوال ہیں، اخلاص اور تقوی کے لغوی معنی کیا ہیں۔ دوسرا سوال ہے تقوی کے بارے میں حضرت عمر اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو تحریر کریں۔ تیسرا سوال ہے خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی عظمت کا معیار کس چیز کو قرار دیا۔ یہ 3 سوال ہیں۔ اسی طرح سوال جیم میں بھی 3 سوال دیے گئے ہیں۔ اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجئے، یہ جیم میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں آپ سوالات کی ترتیب چینج کر لیجئے، نمبرنگ چینج کر لیجئے، جیسے 1 2 3 ہے، اس کو 4 5 اور 6 کر لیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کتاب پر نشان لگانے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ ان کو 1 2 3 رہنے دیں گے تو آپ کو ذرا سی کنفیوژن ہو جائے گی، 2 کوشچن 1 ہو جائیں گے، 2 کوشچن 2 ہو جائیں گے اور 2 3 ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کی آسانی کی خاطر میں آپ کو یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ آپ ان کو سوال نمبر 4 5 اور 6 کر لیجئے۔ اب میں آپ کو ان سوالوں کے ایک ایک کر کے آپ کو ان سوالوں کے جوابات پر نشان لگاؤں گی۔ تو سب سے پہلے آ جائیے صفحہ نمبر 39 پر۔ یہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 39 ہے۔ اس پر آپ کی جو سوالوں کے جواب موجود ہیں ان پر میں آپ کو نشان لگواؤں گی۔ یہ دیکھیے، یہ صفحہ 39 ہے۔ سوال نمبر 1 ہے۔ سوال نمبر 1 میں پوچھا جا رہا ہے کہ اخلاص اور تقوی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اخلاص اور تقوی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ دیکھیے، آپ میں نے مارک بھی کیا ہوا ہے، پہلی لائن میں آپ یہاں یہ لکھیں گے اخلاص کے لغوی معنی خالص کرنا ہے، پہلے یہ لکھیں گے، اور اس کے بعد یہاں پر آ جائیے، یہ جو ایک باکس بنا ہوا ہے، باکس کے نیچے سیکنڈ لائن میں آ جائیے، تقوی کے معنی ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا، بچاؤ کرنا، حفاظت کرنا اور اذیت سے بچانا ہے۔ تو یہ 2 مارک میں نے آپ کو کرائے ہیں، یہ دونوں لائنیں آپ نے سوال نمبر 1 کے جواب میں لکھنی ہیں، اور اسی صفحے پر آپ کو سوال نمبر 6 کا جواب بھی مل جائے گا۔ سوال نمبر 6 میں پوچھا جا رہا ہے کہ قرآن و حدیث سے واضح کریں کہ عمل کی بنیاد کس چیز پر ہے۔ سوال نمبر 6 میں بھی 2 جگہ آپ کو نشان لگانا ہے، ایک مارک یہیں پر کر لیجئے، دوسرا مارک دوسرے پیج پہ کرا دوں گی میں۔ پہلے آپ یہاں سے لکھیں گے خلوص نیت اسلامی اخلاق کی ایک اہم خصوصیت ہے، کیونکہ اعمال کی بنیاد اگر حسن خلق اور اخلاص پر نہ ہو تو سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے انما الاعمال بالنیات، یہ آپ نے نہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ عربی میں آپ کو نہیں لکھواتی ہوں، صرف ترجمہ لکھیے، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ سوال نمبر 6 کے جواب کا پہلا حصہ ہے، آپ نے سوال نمبر 6 کے جواب میں یہ لکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اسی صفحے پر آپ آئیے، نیچے کی طرف آئیں گے جب اس صفحے پر
تو یہ دیکھیے آپ کو سوال نمبر 4 کا جواب بھی اسی صفحے پر مل جائے گا، یعنی صفحہ نمبر 39 پر میں نے آپ کو سوال نمبر 1 کا جواب کا نشان لگوایا جو کہ 2 لائنیں ہیں، سوال نمبر 6 کے جواب پر نشان لگایا، اور اسی صفحے پر سوال نمبر 4 کا جواب بھی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے اخلاص و تقوی ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، واضح کریں۔ تو اس میں یہ اخلاص و تقوی کا ربط، یہ ہیڈنگ ڈال کر آپ یہ پورا پیراگراف لکھ لیں گے۔ اخلاص و تقوی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، یعنی ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ دونوں میں کوئی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتا۔ جہاں اخلاص ہوگا وہاں تقوی ضرور ہوگا، اور جہاں تقوی ہوگا وہاں اخلاص کا پایا جانا ایک یقینی امر ہے۔ اگر اخلاص کو حسن نیت کا نام دیں اور تقوی کو حسن عمل کا نام دیں تو دونوں کے ملنے کے بعد جو چیز ہمارے سامنے آئے گی وہ ہے رضائے الہی۔ گویا اخلاص و تقوی رضائے الہی کی بنیاد ہے۔ یہ ہو گیا سوال نمبر 4 کا جواب۔ تو عزیز طلبہ طالبات، آپ نے دیکھا کہ میں نے صفحہ نمبر 39 پر آپ کو 3 سوالوں کے جواب کے نشان لگوا دیے ہیں۔ سوال نمبر 1 جو کہ 2 لائنوں پر مشتمل ہے، اور سوال نمبر 6 اس میں آپ نے عربی نہیں لکھنی ہے، اور آخری پیراگراف اس صفحے کا جو ہے اس میں آپ کو میں نے سوال نمبر 4 کا جواب بتا دیا ہے۔ اب آئیے نیکسٹ پیج پر۔ یہ ہے آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 40۔ صفحہ نمبر 40 پر آپ کو سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 2 کے جواب ملیں گے۔ یہ دیکھیے سیکنڈ پیراگراف ہے، اس میں سوال نمبر 2 کا جواب ملے گا۔ سوال نمبر 2 میں کہا جا رہا ہے کہ تقوی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو تحریر کیجیے۔ یہ دیکھیے اس صفحے کا سیکنڈ پیراگراف جو ہے وہ ہے، ایک دفعہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے آپ اور لکھیں گے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقوی کے موضوع پر گفتگو ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کی حقیقت دریافت کی اور پوچھا بتاؤ تقوی کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً سوال کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی خاردار راستے پر چلے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازبات میں جواب دیا، ازبات کہتے ہیں ہاں میں جواب دیا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلنے کا طریقہ پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں نے بچاؤ کیا اور کپڑے سمیٹ کر چلا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یہی تقوی ہے۔ یہاں تک آپ نے سوال نمبر 2 کا جواب لکھنا ہے، یعنی ایک دفعہ سے اسٹارٹ کریں گے آپ اور یہی تقوی ہے یہاں تک۔ یہ ہو گیا سوال نمبر 2 کا جواب۔ اسی صفحے پر آپ اوپر کی طرف آئیے، یعنی صفحہ نمبر 40 ہے یہ، اور اس پر آپ کو سوال نمبر 5 کا جواب بھی ملے گا۔ سوال نمبر 5 ہے عہد نبوی میں اخلاص و تقوی کی مثالیں وضاحت سے بیان کریں۔ اس کا جواب آپ نے اس طرح لکھنا ہے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اخلاص و تقوی کی مثال، یہ آپ ہیڈنگ ڈالیں گے اور اس کے بعد فرسٹ پیراگراف پورا لکھ لیں گے۔ یہ سوال نمبر 5 کا جواب ہو جائے گا۔ یہ ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کرنے کے لیے کہا تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں مال دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دینے کو کچھ نہ تھا، انہوں نے دن بھر کی مزدوری کی، جس کے عوض کچھ کھجوریں ملی، انہوں نے وہی کھجوریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے جذبہ اخلاص کی بہت قدر کی اور ان کھجوروں کو مال کے ڈھیر کے اوپر رکھا۔ تو یہ پیراگراف جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے یہ سوال نمبر 5 کا جواب ہو گیا۔ اس طرح صفحہ نمبر 40 پر میں نے آپ کو 2 سوالوں کے جواب بتائے ہیں۔ پہلا پیراگراف لکھیں گے آپ سوال نمبر کے 5 کے جواب میں، اور دوسرے سوال کا جواب آپ کو اسی صفحے پر پیراگراف نمبر 2 میں مل جائے گا۔ اب آئیے نیکسٹ پیج پر، یہ ہے صفحہ نمبر 41۔
صفحہ نمبر 41 پر بھی آپ کو 2 سوالوں کے جواب ملیں گے، یعنی سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 3۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ یہ دیکھیے سوال نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 41 پر صفحہ نمبر 41 پر سوال نمبر 3 کا جواب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر تقوی کے سوا کوئی برتری حاصل نہیں۔ یہ سوال ہے، یہ جواب ہے سوال نمبر 3 کا۔ سوال نمبر 3 تھا، خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی عظمت کا معیار کس چیز کو قرار دیا؟ اس کے جواب پر میں نے آپ کو یہ نشان لگوایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے لے کر اس کے نیکسٹ لائن میں برتری حاصل نہیں، یہ میں نے آپ کو بھی پورا پڑھ کر بھی بتایا ہے۔ یہ سوال نمبر 3 کا جواب ہو گیا۔ اب اسی صفحے پر اوپر دیکھیے آپ، یہ سوال نمبر 6 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 6 کا جواب کا ایک حصہ میں آپ کو صفحہ نمبر 39 پہ بتا چکی ہوں۔ صفحہ نمبر 39 پر میں نے آپ کو دوسری لائن میں نشان لگوایا تھا، خلوص نیت اسلامی اخلاق کی ایک اہم خصوصیت ہے، کیونکہ اعمال کی بنیاد اگر حسن خلق اور اخلاص پر نہ ہو تو سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے پھر اس کے بعد نیکسٹ لائن سے چھٹے سوال کے جواب میں اس کا اضافہ کرنا ہے۔ دین اسلام میں عزت اور عظمت کا واحد معیار صرف اور صرف تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ عربی ہے، یہ عربی آپ نے نہیں لکھنی ہے، صرف اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ امید ہے اس سوال کا جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس سوال کے جواب کا میں نے 2 حصوں میں نشان لگوایا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ صفحہ نمبر 39 پر ہے، جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتایا۔ اس کے بعد دوسری لائن میں آپ نے یہ والا حصہ لکھنا ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتایا۔ اس طرح آپ کا سوال نمبر 6 بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تو تھے آپ کی کتاب میں موجود سوالوں کے جواب، یعنی آج کے سبق میں ہم نے سبق اخلاص و تقوی کے سوال جواب اور خالی جگہ مکمل کر لی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مس انجم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔